اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی کہ اولیاء اللہ سے محبت پیدا کریں اور ان سے دشمنی رکھنے کی جرات نہ کریں۔ ابن جوزی لکھتے ہیں، ولی اللہ کی محبت اپنے دل میں ثابت کرنے کے لیے ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ پھر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ملتی ہے، اے خدا، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھے دوست رکھتا ہے۔ علامہ شوکانی نے تحفۃ الذاکرین میں اور حدیث میں ان اسباب کا ذکر کیا ہے جن کو خدا کے بندے محبت الہی کا ذریعہ بناتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی محبت کا سوال کیا جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ صرف مخلص بندے ہی خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ پس ان کی محبت عطاعتوں میں سے ایک عطاعت ہے اور قرب الہی کی صورت ہے۔ ان ایک کا تعلق پرہیز یا اجتناب سے ہے، اور وہ ہے اولیاء اللہ کی دشمنی۔ اس سے اتنا ڈرایا گیا ہے کہ اولیاء اللہ کی دشمنی حقیقت میں اللہ سے دشمنی ہے۔ دوسرے کا تعلق ایک کام کرنے کی تاکید ہے، اور وہ ہے اولیاء اللہ سے محبت کرنا، اور اسے اطاعت اور ذریعہ قرب قرار دیا گیا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ اللہ والوں سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ بے شک ان حضرات کے پاس ایک ہی مجرب نسخہ ہے، وہ بندے کو اللہ کا ذکر کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کی صحبت میں رہ کر جب ذکر کیا جاتا ہے تو لازماً اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں اس اجتماعی ذکر کے فوائد اور نتائج کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جب کچھ لوگ مل کر اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ملائکہ انہیں ڈھانپ دیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں رہ سکتا۔ اس حدیث صحیح سے ذکر الہی اور اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کی صرف صحبت سے ہی اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بدبخت ہو کر نہیں مرتا۔ فیض الباری شرح بخاری میں حضرت انور شاہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، ملائکہ اپنے پروں سے ان پر سایہ کر لیتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ ملائکہ ان کا یوں احاطہ کر لیتے ہیں جیسے چاند کے گرد ہالہ، اور جان لو کہ اللہ کا ذکر ذاکرین کے گرد دائرے کی طرح پھیل جاتا ہے۔ جیسے تو پانی میں پتھر پھینکے تو دیکھتا ہے کہ لہریں ارد گرد موجیں مارنے لگتی ہیں، اور لہروں کا پھیلاؤ پتھر پھینکنے والے کی قوت کے متناسب ہوگا۔ جس طرح پتھر پھینکنے سے پانی متحرک ہوتا ہے، وہ حرکت پانی دور تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح جو چیزیں دائرہ ذکر میں آتی ہیں وہ سب متاثر ہوتی ہیں اور ذاکر بن جاتی ہیں۔ امام شارانی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ذکر کرنے بیٹھے، دیکھا کہ ارد گرد کی تمام چیزیں ذکر کرنے لگی ہیں، حتیٰ کہ جب صبح ہوئی تو دیکھا ان کے ذکر کا اثر پوری زمین میں پھیل چکا ہے، اور ہر چیز ذکر میں ان کی موافقت کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا، مطلب یہی ہے کیونکہ ذاکرین میں بیٹھنا، ان میں شامل ہو جانا، اس میں راز یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر زندگی ہے، جس چیز تک یہ پہنچتا ہے اسے زندہ کر دیتا ہے،
اور ذاکر کی آواز کے مطابق یہ دائرہ وسیع ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ سارا ماحول زندہ ہو جاتا ہے اور ذاکر بن جاتا ہے۔ اگر تجھے اس حقیقت کا احساس ہو جائے تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ جبال وطیور کی تسبیح کا راز معلوم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ذکر کرتے تو ماحول ذاکر بن جاتا، جیسا کہ قرآن حکیم بتاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے حلقہ ذکر میں داخل ہو جاتی تھیں، اور چونکہ آپ نبی تھے اس لیے ان کے ذکر کی قوت بھی ان کے منصب کے متناسب تھی۔ وہ تمام اشیاء ان کے ذکر سے متاثر ہوتی تھیں جو دوسروں کی شان سے بلند ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔